یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اب ساری دنیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایک مرد سے مراد آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی سے پیدا کیا. پھر صحیح حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ دونوں مراد ہیں. وہ جو انگریزوں میں سے بات کہتے ہیں کہ انسان بندروں سے بن گیا، ڈارون کی تھیوری، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. یہ سارے مذہبوں کا انکار ہے. یہ اسلام کا بھی انکار ہے، یہودیت کا بھی، عیسائیت کا بھی، سارے مذہبوں کا. اور اس کی ان کے پاس ایک دلیل موجود ہے. اس زمین پر جتنے بھی انسانوں کی لاشیں، ڈھانچے موجود ہیں، جسم، ہڈیاں موجود ہیں، کوئی ایسا ثبوت پوری زمین پر نہیں ملا ہے، چاہے وہ کہیں کہ 10 لاکھ سال پہلے کبھی ہو، کہ جس میں انسان اور بندر کے درمیان کوئی درمیان میں کوئی مل جائے گی، کوئی آدھا انسان، کوئی انسان اور اس کی دم بھی تھی. ایسا کوئی ثبوت نہیں. یہ پرویز جو ان کے حدیث تھا، اس نے لکھا ہے عالمگیر افسانے کتاب میں. وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے، یہ افسانہ ہے. وہ کہتا ہے انسانوں کی بنیاد جرثومہ ہے. ایک جرثیم کا جرثومہ تھا، اسے ساری انسان پیدا ہوئے. کتنا ظلم ہے. قرآن کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، اہل قرآن. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہارے قومیں بنا دی، تمہارے قبیلے بنا دی.